إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. خزائن السماوات والارض، خزانوں کی چابیاں، سارے خزانے آسمان و زمین کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. یخفض ویبسط، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جس کی روزی چاہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جس کو چاہے بغیر و حساب کے دیتا ہے. اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کسی کو لمبی عمر عطا کرتا ہے، کسی کی عمر مختصر کر دیتا ہے. کسی کو رمضان کی یہ بابرکت سعادتیں اور لمحے کسی کو عطا کیے تو کسی کو خبر میں پہنچا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کسی کا شمار موتوں میں، میتوں میں کر دیا تو کسی کو زندوں میں کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کل یوم ہوا فی شان، اور ہر دن اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجب والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ اعظام پر، محدثین پر، اور قیامت تک اس دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماہ رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں ہیں اور یہ مبارک وقت ہے جس میں ہم تمام روزے سے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اہل اعذار ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عذر سے رکھا ہو، ورنہ اکثر ہم روزے سے ہیں. اور بہت بابرکت یہ وقت، یہ گھڑیاں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روزے سے ہو، جس کی منہ کے نکلنے والی خوشبو مشک سے بھی اللہ تعالیٰ کو منہ سے نکلنے والی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے. آج جمعے کے اس خطبے میں ایک بات کی طرف میں بہت زیادہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی بات. اس لیے کہ انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اور قدم قدم پر اسے بہکاتا ہے. یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور بار بار کہتا ہے کہ دیکھو خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، خرچ کرے گے تو تمہاری فقیری آ جائے گی اور تم بیچارے غریب ہو جاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعدکم المغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. تو کچھ باتیں اس تعلق سے ہم سنیں گے، اس لیے کہ خرچ کرنا ویسے ہر زمانے میں ہر وقت اچھا ہے، لیکن خاص کر اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا کی طرح خرچ کرتے تھے، خاص کر یہ آخری عشرے میں جس میں ہم پہنچ چکے ہیں. آخری عشرہ قرآن کے نازل ہونے کا عشرہ، قرآن جس میں نازل کیا گیا، لیلۃ القدر کی بشارت جس میں بتائی گئی، اعتکاف جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جہاں اجر و ثواب بڑا دیا جاتا ہے، ایسے مبارک عشرے میں اگر انسان داخل ہو رہا ہو اور یہ خرچ کرنے کا وقت ہو تو وہ کتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیسی تصویر کھینچی. بہت سارے لوگ غافل ہیں
بہت سارے لوگ اس بات سے نادان ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ کیسی کیسی فضیلتیں، کیسی کیسی مزیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں وہی خرچ کر سکتا ہے جو متقی ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، جس کے دل میں خشیت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ اس لیے المال مال اللہ، مال اللہ کا مال ہے، آپ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بطور ودیعت، بطور امانت دے رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی اپنا اونٹ لے کر آتے ہیں، انہیں صحابی ہیں، اونٹ لے کر آتے ہیں، ناقۃ مختومہ، ایسا اونٹ، ایسی اونٹنی جو بالکل اس کے لگام کے ساتھ، اس کے سرج سیٹ کے ساتھ، یعنی پورے اس کے لوازمات کے ساتھ ہو، آ کر کہتے ہیں ہذہ فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70 ناقۃ مختومہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کل حشر میں تمہیں 70 اونٹنیاں عطا فرمائیں گے۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی۔ اور ہمارا نفس بخیلی سے چمٹا ہوا ہے، اور اس لیے چمٹا ہوا ہے کہ بشارتیں ہماری ذہنوں سے اوجھل ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ان کا کتنا اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، یہ چھوٹی موٹی صدقات کا اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا اجر ہے۔ کہا کہ صدقہ وہی کرے گا جو متقی ہوگا، لیکن جو بخیل ہے وہ صدقہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی پہلی ابتدائی آیتوں میں کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور میں تمہیں بتاؤں متقیوں کی نشانیاں کیا ہیں، متقیوں کی علامتیں کیا ہیں، متقیوں کو کیسے پہچانو گے۔ دیکھو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، وہ تو مال کا میل ہے، وہ لے کر کیا کریں، وہ تو آپ کو لگے گا نہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ کے زندگی میں بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں چمٹ جائیں گی، اور جو اچھا مال، پاک مال ہے، وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو وہ تو آپ کو نکالنا ہی ہے، وہ تو نکالیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ صدقہ دیں۔ اگر آپ نے دوسرے عشرے میں کچھ دیا ہے تو اب اور دیں، آخری عشرے میں پہنچ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں جو دے سکتے ہیں۔ کہا کہ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خالص نیت سے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہی الانفاق من صفات المتقین، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہی شخص خرچ کرے گا جو متقی ہو۔ اگر جو خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے، اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا، اور اسے ہمت نہیں ہوتی کہ میں خرچ کروں گا تو فقیر ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر شیطان کا پربھاوی زیادہ ہے اور تقوی سے وہ تھوڑا سا دور ہے، اس لیے کہ نفس بخیل ہے اور وہ بخیلی سکھاتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یضاعف للمنفق اضعافا کثیرہ، اللہ کی راہ میں تم کچھ دو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر تم کو دے گا۔ کیسے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، کون ہے تم میں جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خطاب آپ سے، کسی اور سے نہیں۔ اس زمانے میں صحابہ سے تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صدقے کا اعلان ہوتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اعلان ہوتا، تو آدمی کے پاس کچھ نہ ہوتا، وہ بازار جاتا، حمالی کرتا، بوجھ اٹھاتا، اور اس میں سے کچھ پیسے یا کچھ کھجور آتے تو وہ لا کر اللہ کے راستے میں خیرات کرتا۔ اللہ اکبر۔ کہا اس لیے خرچ کرتا ان المصدقین والمصدقات، اس صف میں شامل ہو جائے، خرچ کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ آج ہمارے نفس، ہمارے پتہ نہیں ہمارے اکاؤنٹوں میں، ہمارے جیبوں میں کتنی اللہ کی دولت دے رکھی ہے جس سے ہم چمٹے ہوئے ہیں، بولا کہ نہیں،
اس کو ہم خرچ کرنا نہیں چاہتے. ان صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ بازار میں نکل جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جو کچھ آتا ہے اس سے یہ کہ وہ اس مزدوری سے اپنا بھوکا پیٹ بھرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے صدقہ ہے، یہ مٹھی کھجورے صدقہ ہے، یہ چند پیسے صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو صدقہ کرنے والوں میں سے ان کا نام. دوستو عزیزو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دی ہوئی صدقے کو بڑھاتے ہیں. کیسے کہا؟ جیسے اس اعرابی کو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ 70 اونٹیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. کبھی کہا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی چیز کو ایسے بڑا کرتے ہیں جیسے بکری کے بچے کو بڑا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا کسی کی صدقے کو پہاڑ کے بنا کر، پہاڑ کے برابر. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، موت آ جائے، فیقول، اور تم کہو ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی مہلت مجھے آپ دے دیں، میں ذرا صدقہ کر لوں، صدقہ کر لوں. اس آیت پر وہ لکھتے ہیں کہ وہ جو مرنے والا ہے یا مر چکا ہے، مر کر بھی وہ تمنا کرے گا کہ میں صدقہ کر لوں، وہ یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں جا کے 100 رکعت نماز پڑھ لوں، ایک مرتبہ عمرہ کر لوں، ایک مرتبہ حج کر لوں، وہ تمنا یہ کرے گا کہ میں صدقہ کروں. مرنے کے بعد جس چیز کی اہمیت سب سے زیادہ اسے معلوم ہوئی وہ صدقے کی اہمیت معلوم ہوئی. صدقہ، خیرات فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کی اہمیت مرنے کے بعد معلوم ہوئی. نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت اور عمرے کی فضیلت نہیں، کہا کہ سب سے زیادہ فضیلت مرنے کے بعد انسان کو معلوم ہوتی ہے صدقے کی، صدقے کی فضیلت. تطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ مٹا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو ایسے ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. اللہ، پانی جیسے آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، صدقہ، آپ کا دیا ہوا صدقہ یہ جہنم کے آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور کبھی کہا کہ یہ حشر کے میدان میں سایہ بن کر آ جاتا ہے، اور یہ سایہ رہتا ہے حتی یقضی بین الناس، جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ سایہ، صدقہ سایہ بن کر آپ کے سروں پر رہتا ہے. کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے والے، صدقے کی اہمیت کو سمجھنے والے، اور اپنے لیے حشر کے میدان میں سایہ بنانے والے اور قبر میں ساتھی بنانے والے؟ جسے کہا الصدقۃ برہان، الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے تمہارے ایمان کا، نشانی ہے تمہارے ایمان کی. جیسے آپ روزے سے ہیں تو روزے کی نشانی یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، فضول گفتگو نہ کریں، غیبت نہ کریں، اور بالکل لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور بالکل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آپ صدقہ دیں. الصدقۃ برہان، جیسے کہا کہ صدقہ برہان ہے. دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ میرا نام اس میں شامل ہو جائے، کہ میں اس قرض حسنا دینے والوں میں شامل ہو جاؤں. بھلے تھوڑا سا پیسہ ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی دولت ہی کیوں نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے. میں بات زکوٰۃ کی نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ تو ہر صورت میں دینا ہی ہے. جو نہیں دے گا تو کہے گا کہ زکوٰۃ مال اس سے چمٹ جائے گا. کہا انا کنزک، انا کنزک وانا مالک، اے اللہ کے بندے میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. اس کی پیشانی داغی جائے گی، اس کے بازو داغی جائیں گے، وہ تو مال کا میل ہے، میل کچیل ہے، کپڑوں کی جیسے گندگی ہے، وہ تو نکالنا ہی ہے. وہ تباہ و برباد کر دے گا انسان کو، انسان کا سکون، انسان کی صحت، انسان کی دولت ساری کی ساری نکل جائے گی. اگر غیر مستحق جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا وہ بھی زکوٰۃ لے گا تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے مانگتا پھرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فقیری کو بڑھا دیں گے، وہ اور فقیر ہو جائے گا.
اور اس سے مانگے گا، اس سے مانگے گا، اس سے مانگے گا، بلا ضرورت مانگ رہا ہے، زکات کا مستحق نہیں ہے، زکات کے ان 8 لوگوں میں سے نہیں ہے، لیکن لوگوں سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو اور بڑھا دیں گے، فقیر سے فقیر بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زکات دینے والا بنائے، زکات دینے والا بنائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے، غریب بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو محتاج بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دے۔ دوستو عزیزو، اسی طرح کہا الانفاق فرصت عظیمہ للنجاة یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن جس دن نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اس وقت آپ کا صدقہ کام آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا انفقوا مما رزقناکم، اس دن سے پہلے خرچ کرو، ایک ایسا دن جو آنے والا ہے، یوم لا، ایسا دن لا، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت چلے گی، نہ کوئی دوستی چلے گی۔ وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو صدقہ کام آئے گا، اور صدقہ کرنے والوں کے لیے کہا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصدقۃ افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر صدقہ کیا ہے، سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حالت میں صدقہ کرو وانت صحیح شحیح، کہ تم صحت سے ہو اور مال کی چاہت تمہیں ہو، اس حالت میں تم صدقہ کرو، یہ صدقہ سب سے افضل ہے۔ تم حالت بھی تمہاری اچھی ہو اور مال کی خواہش بھی ہو، تب صدقہ کرو تو تمہارا صدقہ یہ ہے۔ مرنے سے پہلے صدقہ کرو گے تو فائدہ کیا ہے؟ جب جان حلق میں آ گئی بولے کہ یہ مال اس کا ہے، ارے یہ تو مال اس کا ہے، ابھی تو تمہارا جنازہ قبرستان جائے گا، خبر میں سو جاؤ گے، 2-4 دن لوگ روئیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، بڑے بڑے لوگوں کو لوگوں نے بھلا دیا، تمہیں کیا یاد رکھیں گے؟ 2-4 مٹی ڈال لیے، ہاتھ دھو لیے مٹی پر، اور اس کے بعد بچوں نے مال بائے، تو آج لوگوں کا ہے۔ لیکن کہا کہ آدمی صحت سے ہو، صحیح شحیح، اسی لیے حدیث میں آتا ہے ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان، اللہ اکبر، جس دن بھی صبح ہوتی ہے آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے جو آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں مال کو دیتا ہے، اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو بھی مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے یا اللہ اسے تو اور دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو اور مال دے، اور مال عطا فرما۔ اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا، لیکن جو شخص مال کو نہیں دیتا، مال کو روک لیتا ہے، یا اللہ اسے غارت کر دے، اللہ اسے غارت کر دے۔ یہ اللہ کے فرشتوں کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے جو مال خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، فرشتوں کے بارے میں کہا کہ وہ کبھی دعائیں بھی کرتے ہیں پہلی صف کے لیے، اور جیسے کہا کہ کتنے ایسے ہیں صف کو ملانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سامنے 2-3 صفیں خالی ہیں لیکن جانا نہیں چاہتے، بولتے ارے وہاں فین نہیں ہے، اے سی نہیں، اس لیے ہم سامنے نہیں جائیں گے۔ کہا کیسے لوگ بھی ہیں، پہلی صف میں جانے کے لیے دیکھتے ہیں فین ہے کہ اے سی ہے، اور یہاں کہتے ہیں من وصل، جو پہلی صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، جو صف کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ تو کیا آپ کٹنا پسند کرتے ہیں؟ کٹ جائیں گے، اللہ کی رحمت سے کٹ جائیں گے، اللہ کی رحمت سے کٹ جائیں گے۔ بہت ساری شکایتیں، کہا کہ خواتین میں یہی حالت ہے، کہا کہ وہ صفیں برابر نہیں ہوتی یا صفیں ملانا نہیں چاہتی، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے آدمی کے لیے بد دعا کرتے ہیں جو مال میں بخیلی کرتا ہے، مال دینا نہیں چاہتا۔ اور اسی طرح کہا المنفقون یؤتون اجرهم مرتين، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈبل اجر ان کو دیتے ہیں۔ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر دیں گے۔ یعنی کسی کو آپ نے جوڑا کپڑے سلایا، سود سے صرف پاجامے کا کپڑا دیا یا صرف لنگی دے دی، شرٹ نہیں دیا، بولا کہ نہیں بھائی 2 جوڑے دو، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو بھی 2 جوڑے دے گا۔ کسی کی عورت کی کہا کہ صرف شلوار دے دی، اوپر کی قمیص نہیں دی،
کہا کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جوڑے جوڑے خرچ کرے گا یا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈبل دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈبل دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت اس کے لیے کہ ڈبل اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ المنفقون لا يعلمون ما، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے گا جتنا ان کے وہم و خیال میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن مجید میں کہا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، جیسے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اس رزق سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دیتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں وہ مشہور حدیث حشر کے میدان میں جب اتنے سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ہر طرف آہ آہ کا عالم ہوگا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، پیٹوں میں سوراخ ہوں گے اور بڑا عجیب دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے لے اور ہمیں کہیں پہنچا دے جنت یا جہنم۔ ایسے موقع پر کہا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ منہم شاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد۔ کہا کہ اس حشر والے دن میں جس دن لوگ پریشان ہوں گے وہ نوجوان ہوگا جس کی نوجوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو، بازار میں نہیں، کلب میں نہیں، کسی دوسری ایسے فضول میدان میں نہیں، کرکٹ کے میدان میں نہیں، ایسا نوجوان جو مسجد سے لگا ہوا ہو، ایسے نوجوان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا نوجوان جس کی تربیت اسلام کی نشوونما اسلام کی روشنی میں ہوئی، ایسا آدمی جو مسجد سے اس کا دل اٹکا ہوا ہو۔ اور کہا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا، اور دو آدمی جو اسلام کے لیے جمع ہوئے اور اسلام ہی کے لیے دونوں، اور اسلام ہی کی وجہ سے دونوں کے تعلقات بگڑے، جب فرق آیا، صحیح اسلام والا نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی رشتہ داریاں کاٹ لی، جیسے کہتے ہیں ورجلان تحابا فی اللہ ورجل دعته امرأة ورجل تصدق۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ ایک ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے، تصدق، جس نے صدقہ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، سیدھے ہاتھ سے صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اس ہاتھ نے کیا دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ہاتھ سے آپ صدقہ کریں، اس ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ بولا کہ اتنا سیکریٹ، اتنا چھپا کر دے کہ اس کو نام و نمود کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اگر ایسا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ویسے دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں کہا، حدیث قدسی میں کہا گیا یمین اللہ یمین، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ کب سے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کب سے دے رہا ہے؟ جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تب سے دے رہا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہوئی؟ کیسے کیسے لوگوں کو دیا۔ ارے ہم اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، کیسے کیسے ان کی سلطنتیں تھیں، کیسے کیسے دولت تھے، کیسے ان کے سونے چاندی کے انبار تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دیا، ہم کو بھی دے گا، لیکن ہم بھی تو اللہ کے راستے میں دیں۔ اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کو بڑھانے کے لیے، اللہ کی دین کی ترقی کے لیے، اللہ کی دین شرع متین کو نافذ کرنے کے لیے، توحید کا دین پھیلنے کے لیے دیں۔ لوگ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، فواحش پھیلانے کے لیے، منکرات پھیلانے کے لیے، بدعقیدگی پھیلانے کے لیے کروڑوں روپے کی دولت لوگ اللہ دیتے ہیں، لیکن جو موحدین ہیں، توحید پرست ہیں، توحید پھیلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو دینے سے لوگ کتراتے ہیں۔ دیجیے، دل کھول کر دیجیے۔ اور یہ جہاں آپ کی، جیسے حدیث میں کہا گیا کہ آپ کی زندگیوں میں اگر مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں، تو اس کی دور کرنے کا بھی یہ ذریعہ ہے، اس کے دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے کہ صدقہ آدمی کی زندگی سے بیماری کو دور کرتا ہے۔ جیسے حسن حدیث، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن روایت کیا، کہا داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہا کہ اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ جیسے ابن سیرین وغیرہ نے لکھا کہ 7 سال سے کسی کا گھٹنے میں بیماری تھی اور اس کو انہوں نے مشورہ دیا کہ پانی کا نل لگائیے، دیکھیے، یا پانی کا کنواں کھدوائیے، وہاں پانی آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں سے یہ زخم ختم کر دے گا۔
اور بالکل ویسے ہوا. ہماری زندگیوں میں جو کچھ مصیبتیں ہیں، جو کچھ بلائیں ہیں، یہ ختم ہو سکتی ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں، خیرات کریں. الصدقۃ لها تاثیر عجیب فی دفع انواع البلاء. اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ زندگی میں آنے والی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے جو پریشانیوں میں چمٹا ہوا ہے؟ قدم قدم پر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں. آئیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیسہ خرچ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کیجئے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندگی سے بلاؤں کو ختم کرتا ہے. اور جیسے کہا الصدقۃ تعالج قسوۃ القلوب، صدقہ آدمی کے دل سے سختی کو دور کرتا ہے. آدمی کا دل سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلاؤ. وامسح علی رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دیکھو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اللہ اکبر. دوستو عزیزو، صدقے کی بڑی عجیب عجیب مثالیں ہیں، بڑی عجیب چیزیں. کہا الصدقۃ ترفع البلاء، الصدقۃ تخف عذاب القبر وتذل صاحبها یوم القیامہ. جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ صدقے کی نشانیاں ہیں کہ قیامت کے دن وہ آدمی پر یہ کرے گا. اور جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری حدیث بتا کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں، سارے صحابہ ہیں، پوچھتے ہیں من منکم الیوم، اے میرے صحابوں، اے میرے صحابیوں، تم میں سے آج کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ تو ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں، میں آج روزے سے ہوں. جیسے پوچھا گیا کہ اتبع منکم جنازہ، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج جنازے کے ساتھ گیا ہو؟ تو صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج کس جنازے کے پیچھے گیا ہوں. اور کہا پوچھا کہ کوئی مریض کی عیادت کے لیے گیا ہے؟ تو کہا کہ آج میں کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا ہوں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی نے کسی مسکین کر صدقہ کیا ہے؟ تو ابوبکر نے کہا کہ میں نے صدقہ کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنت کے سارے دروازوں سے تم بلائے جاؤ گے. اس لیے کہا کہ جنت کے دروازے ہیں. روزے داروں کا ایک دروازہ باب الریان ہے، اور نماز کا ایک دروازہ ہے، بہت سارے دروازے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ صدقے کا دروازہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کے دروازے سے بلائیں گے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیجئے جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. اور پھر اس کے لیے بہترین چیزیں ہم کہتے ہیں کہ مجھے بات کہنا پڑتی ہے کہ یہ جو مراکز ہیں، یہ اسلامی مراکز ہیں، اس کے لیے آپ کی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے پیسے کی اور ہماری محنت کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک اس کا آپ کا تعاون نہیں ہوگا اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو بھی جنگیں کی، جو بھی غزوات ہوئی، اس میں صحابہ کرام نے ساتھ دیا، اپنا مال لگایا، اپنی جانیں لگائیں، خون کی ندیاں بہا دیں. جب جا کر جنگ احد، جنگ بدر اور دوسرے جنگیں پیش آئیں، جنگ خندق، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بول بالا کیا. تو پھر ایک بار آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دل کھول کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے. اور یہ بہترین موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑھ سے بڑھ کر دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بخیلی سے مت ڈریے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں. اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے آدمی صدقہ کرے. اور علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ آدمی جو اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے ہیں. جیسے روایتیں ہیں، کتنی عورتیں ہیں کہ کوئی عورت آئی، کہا ان امی افلتت، میری ماں ہے جو اچانک انتقال کر گئی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا صدقے کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ کیوں نہیں ملے گا. کبھی حج کرنے کی بات پوچھی گئی تو آپ اپنے مرحومین کی طرف سے سب سے پہلے اپنی طرف سے آدمی صدقہ و خیرات کرے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمائی میں برکت دے، مالوں میں برکت دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خرچ کرنے والا بنائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، صحیح جگہ خرچ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں اتنی برکت دے کہ ہم کسی کے لیے سہارا بن سکے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مرحومین کی بخشش
فرما دے، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.